السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 چیزیں نواز شریف کے حوالے سے بتاؤں گا، پھر میں اپڈیٹ دوں گا جو شام کا جو قرضہ ہے وہ معاف ہوا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شام کے قرضے کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ 15 ملین ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ سعودی عرب اور قطر نے مل کے ادا کر دیا ہے IMF کو، اور IMF نے شام کو کلیئر کر دیا اپنی طرف سے، جو قرضہ جات ہے وہ کلیئر کیے ہیں شام کے قطر اور سعودی عرب نے۔ تو شام جو ہے اس ٹائم پہ IMF کو مقروض نہیں ہے۔ اب اتنی زیادہ مہربانی شام پر کیوں کی جا رہی ہے؟ غزہ کی جو چیزیں ہیں یا فلسطین کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سائڈ کر دیا گیا ہے، ان کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اور ٹرمپ کا ولہانہ استقبال اور یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ اس کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے اور نیگیٹو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو شام کے ساتھ جو امن کی چیز ہو رہی ہے، ان کے قرضے معاف ہو رہے ہیں، ٹرمپ کو اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ اتنی زیادہ امریکہ میں کی جا رہی ہے، تو جو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یا غزہ کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ تو اس کو اگر پازیٹیولی دیکھیں تو مے بی جب اتنی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ ٹرمپ کی، تو غزہ اور کا جو فلسطین کا اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی کوئی پرامن حل نکل آئے گا، یا پھر میں نے جیسے کل کہا تھا کہ غزہ کی جو خون کا ہے وہ سودا کر دیا گیا ہے سعودی عرب اور قطر، یہ جو باقی اسلامی ملک ہیں ان کی طرف سے۔ خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسرا، ہندوستان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کل دھمکی دی ہے کہ 24-25 کی رات کو یا اس کے بعد پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، 24 مئی یا 25 مئی کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ بیسیکلی جو سیز فائر ہوا ہے وہ ایک ٹویٹ ہے، ایک ٹویٹ ٹرمپ کا آیا، پہلے ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہوگی جنرل صاحب کے ساتھ، ادھر سے ان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی کنسرن پرسن ہوگا، اور اس کے بعد ٹویٹ کیا گیا ہوگا، اور پھر وہ جنگ بندی جو ہے یا سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جنگ بندی میں اور سیز فائر میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اس پر کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا تھا کہ قطر میں یا سعودی عرب میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں انڈیا اور پاکستان کے جو نمائندے ہیں وہ ملیں گے، بیٹھیں گے، اور باقاعدہ ایک معاہدہ کیا جائے گا۔ انڈیا اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ انڈیا نے کہا کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے وہ اسی طرح منسوخ ہی رہے گا، پانی کے معاملات اسی طرح رہیں گے، کشمیر کا مسئلہ اسی طرح رہے گا، صرف سیز فائر ہوا ہے، تو وہ سیز فائر کسی وقت بھی خدا نخواستہ ختم ہو سکتا ہے، اور بقرعید سے پہلے 24-25 مئی کے بعد دھمکی دی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے ہم بہت بڑا اٹیک کریں گے، اور اس دفعہ بحری طرز پر بھی، یعنی کہ قاسم پورٹ یا کراچی پورٹ جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر وہ تو پھر ہماری فورسز جو ہیں وہ تیار ہے الحمدللہ، اور انہوں نے ایک بار آزما بھی لیا، اور ہم نے بھی دیکھ لیا کہ ہماری جو فوجیں ہیں، چاہے ایئر فورس ہے، چاہے آرمی ہے، وہ کتنی حد تک پریپیئر ہیں، کتنی حد تک تیار ہیں، وہ جواب دینے کا بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہوگا نواز شریف کے حوالے سے۔ نواز شریف کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کی یہ چیزیں چل رہی تھیں، انڈیا نے میزائل داغنا شروع کر دیے تھے، پھر ڈرون بھی داغے گئے، تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ عمران خان کو محفوظ جگہ پہ منتقل کیا جائے یا عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، اور اڈیالہ جیل کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، میزائل ہٹ کر سکتا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا خدا نخواستہ عمران خان کو اگر نقصان پہنچ جاتا خاص طور پہ اس جنگ کے دوران، تو عوام کا جو اثر تھا، جو عوام کی جو ایک ریئیکشن تھا وہ بہت خطرناک آنا تھا۔ ایک طرف سے انڈیا چڑھ دوڑا تھا، اور دوسری طرف سے عمران خان کی اگر حفاظت نہ کی جاتی اور ایسا کوئی انسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا، تو پھر عوام نے بھی چڑھ دوڑنا تھا اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا۔ تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچ بچار کا کام لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اگر تھوڑی سی بھی کشیدگی آگے بڑھتی ہے تو عمران خان کو ہم رہا کر دیں گے۔ لیکن جب یہ چیز، یہ پوائنٹ، یہ نقطہ جب نواز شریف تک پہنچا اور نون لیگ کے انٹرنل جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، تو اس ٹائم پہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے انکار کر دیا اور برا بھلا کہا اسٹیبلشمنٹ کو۔ وہ جو اس NRO سے پہلے یا ان چیزوں سے پہلے جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی، یا وہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کا ایک بیانیہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کی ایک سوچ ہے ووٹ کو عزت دو ٹائپ کی، تو وہ دوبارہ وہی سوچ ابھری، اور انہوں نے کچھ برا بھلا اسٹیبلشمنٹ کو کہا، جس کا اسٹیبلشمنٹ نے بہت برا مانا، اور انہوں نے کہا کہ
اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے. پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں نے آپ کو 2 ویلاگ میں بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے بہت زیادہ ناراض ہے. دوسرا میاں صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹویٹر آن ہوا، ٹویٹر کیوں آن ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ضرورت پڑ گئی تھی. سوشل میڈیا پہ اب الگ ایک وار چل رہی تھی، فیک خبریں چل رہی تھیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹویٹر کو آن کیا گیا. پھر ٹویٹر کو جو آن کیا تو آپ کو پتہ ہے کس کے چاہنے والوں نے یا کس کے فالوورز نے بہت زیادہ اپنا حصہ ڈالا. تو اب بھی میاں صاحب کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹویٹر کو دوبارہ بند کر دیا جائے، لیکن کیونکہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، میاں صاحب اور مودی کی دوستی کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ساڑیوں کو، عواموں کی پیٹیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو ان کی جو سیاست جو آلریڈی بڑھ چکی ہے، آلریڈی سیاست کا جو ان کی خاتمہ ہو چکا ہے، تو وہ اس چیز کو اور برداشت نہیں کر سک رہے کہ میری اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو. تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ٹویٹر کو دوبارہ بند کر دیا جائے، لیکن بڑوں کی طرف سے اس خواہش کو پورا نہیں کیا گیا. بہت شکریہ.